والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear kids and viewers of Kids Madni channel Nazreen, in this program Mera Pyara Deen has started with a new episode and with Islamic information, and in this program we are going to learn about Islamic information and new things. So let's begin our program with the Fazilat of Durood Sharif. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی پیارے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. چلیں ماشاء اللہ، کہیں سے آواز آئی ٹھیک ہے اور کہیں سے جواب آئی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ آج ہمارے بچوں چہرے چینج ہوئے ہوئے ہیں. ایک تو ہوتے روٹین کے ہوتے ہیں بہت سارے، بغداد بھائی تو پہلانے ماشاء اللہ، باقی چہرے تبدیل ہوئے ہوئے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو کو ہوسٹ ہیں ہمارے حمزہ سلمان بھائی، یہ بھی ہمارے پروگرام کے اعتبار سے چینج ہوئے ہیں. ویسے تو ماشاء اللہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ انہیں دیکھتے ہی رہے ہیں. بچوں کی شام، جی بچوں کی شام پروگرام میں ماشاء اللہ چھوٹے سے ہیں لیکن کام بڑے بڑے کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب آگے بھی موجود رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اور جو ہے پروگرام جو ہے ہمارا شروع کر دیا ہے ہمارے حمزہ بھائی نے. کیا بات ہے، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. ماشاءاللہ ان کا اپنا ایک انداز ہے، یونیک انداز ہے، اور وہ انداز میں کچھ بچوں کو سمجھ میں آتا ہے، کچھ کو نہیں بھی آیا ہوگا. جی ماشاءاللہ انگلش میں حضرت نے شروع کیا ہے. تو اب یہاں جو بچے موجود ہیں انہیں کیا سمجھ میں آیا کیا نہیں سمجھ میں آیا ابھی پتہ کر لیں حمزہ بھائی؟ جی کر لیں. جی چلے بھائی ابھی پتہ کر لیتے، پہلے ان کا نام بھی پتہ کر لیتے، انٹروڈکشن بھی لے لیتے ہیں. سیدھے ہاتھ پہ کون ہے؟ سب سے پہلے کون ہے؟ محمد حسنین رضا اتاری. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اور حسنین بھائی تو ہمیں انشاءاللہ نعت سنائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب مائک آپ آگے پہنچا دیں. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. ادھر 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 کہاں ہے سیدھا ہاتھ؟ اچھا وہ سیدھا ہاتھ مائک لے کے نہیں اٹھ رہا تھا. چلے جی کیا نام ہے آپ کا؟ عفان اتاری. عفان اتاری. ماشاء اللہ. عفان اتاری کہاں سے آئے ہیں؟ کریم آباد. کریم آباد سے آئے ہیں. کون سے پروگرام میں آئے ہیں؟ میرا پیارا دین. چلے ماشاء اللہ یہ تو اچھی بات ہے. بہت سارے بچوں سے پوچھے انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کون سے پروگرام میں. اس کے بعد ہمارے ساتھ بغداد بھائی. ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بغداد بھی دکھائے، مکہ مدینہ بھی دکھائے. آپ کو بغداد گئے کبھی ویسے؟ بغداد شریف کہاں ہے یہ پتہ آپ کو؟ عراق میں. جی عراق میں. اور وہاں کون سے بہت مشہور بزرگ کا مزار ہے؟ غوث پاک. سبحان اللہ. اللہ اور بھی بہت سارے اولیاء کرام کے وہاں پر مزار ہے بڑے مشہور. امام اعظم. جی امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی مزار وہاں پر ہے. کیا بات ہے. اور ان کے بعد کون ہے بھائی ادھر ہمارے دل کی جانب؟ سید مصطفیٰ اتاری. سید مصطفیٰ اتاری. ماشاء اللہ. اور محمد حذیفہ رضا اتاری. محمد حذیفہ رضا اتاری. اچھا جی آپ یہ بیٹھے ہوئے کیسے، پہلے ہمیں یہ بتائیں. صحیح بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی غلطی تھی ابھی صحیح ہو گئی، پہلے تھی کیا غلطی تھی یہ بتائیں گے. نام کیا بتایا تھا؟ محمد حذیفہ رضا اتاری. حذیفہ رضا اتاری. چلے آپ نہیں بتانا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک غلطی کر رہے تھے، وہ کیا تھی؟ حذیفہ بھائی اپنی غلطی خود بتائیں. کسی کو پتہ ہے یہاں پر؟ چلے بھائی بغداد بھائی اور حسنین بھائی بتانے کو تیار ہیں. جی آپ کو نہیں پتہ؟ چلے بھائی یہاں پتہ کر لیتے ہیں. جی بغداد بھائی کیا غلطی تھی؟ یہ کیا یوں بیٹھ گئے؟ انگلیاں ڈالے. جی انگلیوں میں انگلیاں ڈال. ہاں ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے. جی یہ سب کے لیے، خاص ان کے لیے نہیں کہ حذیفہ بھائی ایسے نہیں بیٹھ سکتے. سب کے لیے یہ ہے. احادیث میں اس حوالے سے جو ہے نا ممانعت آئی ہے کہ انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو سیکھ لیا انشاءاللہ، اس میں ٹینشن نہیں لینی. ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین. تو کیوں آتا ہے؟ تاکہ پیارے پیارے بچوں کو دین کی
پیاری پیاری باتیں بتائیں، اس لیے یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے. تو آپ جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور جو چھٹیوں سے پہلے نہیں دیکھتے تھے یا آدھا دیکھتے ہوں گے، چھٹی ہوئی گھر آتے آتے آدھا پروگرام نکل گیا ہے، تو اب آپ نے ہمارے ساتھ باقاعدگی سے دیکھنا ہے. اور جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں آپ نے بھی پروگرام کو دیکھنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور اچھی اچھی نیتیں اور باتیں آپ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں کہ اسکول کی چھٹیاں اس میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے. چلیے یہ بتائیں، بچوں کو ایک آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. یہاں ہے کسی کو آئیڈیا چھٹیوں میں کیا کیا کر سکتے ہیں یا کیا کیا کرنا چاہیے یا کیا کیا کریں گے؟ انشاءاللہ. جی بغداد بھائی بولیں گے اور کوئی نہیں. عفان بھائی نہیں بولیں گے. عفان نام بتایا تھا نا، آپ نہیں بولیں گے کچھ؟ بولیں گے، بولیں. مدنی چینل دکھانا چاہیے. سبحان اللہ. کیا دیکھنا چاہیے؟ مدنی چینل. مدنی چینل دیکھنا چاہیے. ماشاءاللہ. اور جی بغداد بھائی مائک ہے ان کے پاس؟ ہے ان کے لگا ہوا ہے. اور عبادت کرنی چاہیے اللہ پاک کی. واہ، وہ تو چھٹیوں کے بغیر نہیں کرنی چاہیے، صرف چھٹیوں میں کریں گے. کرنی چاہیے. ہاں وہ تو جب ہمیں زیادہ کرنی. اچھا جی چھٹیوں میں زیادہ کرنی ہوتے چاہیے. ہیں جی کیونکہ چھٹیوں میں فری ہوتے ہیں، پڑھائی وڑھائی فری ہوتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے. چلے بھائی یہ سید مصطفیٰ جی آپ کیا بتائیں گے؟ اسکول کی چھٹیوں میں کیا کریں؟ اسکول کی چھٹیوں میں اب آپ یا تو خود زور سے بولیں یا مائک قریب لے جائیں، دو میں سے ایک کام ہو سکتا ہے. اسکول کی چھٹیوں میں جی چلیں آپ سوچ لیں، ادھر چلتے ہو حذیفہ بھائی کے پاس. جی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایٹ لیسٹ کیا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو ہوم ورک بھی ملتا ہے نا چھٹیوں کا وہ بھی کرنا چاہیے، اس کی طرف بھی توجہ ہے. اب کھیلنا ہے جو اس کا بھی ایک ٹائم ہو، لیکن ایک جو ہے نا وہ ٹائم ٹیبل چلتا رہے. ایسا نہ ہو کہ جی رات کے 4 بجے سو رہے ہیں اور پھر پتہ نہیں کب اٹھ رہے ہیں اور یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی مصطفیٰ بھائی نے کچھ سوچ لیا ہے. جماعت نماز پڑھنی چاہیے. ماشاءاللہ. جی باجماعت نماز پڑھنی چاہیے، وہ چھٹیاں ہو غیر چھٹیاں ہو سب میں پڑھنی چاہیے. چھٹیوں کے حوالے سے خاص آپ نے بتانا ہے. اب دیکھتے ہیں بچے کیا کیا ہم سے باتیں کرنے والے ہیں. اور سیگمنٹ ہمارا شروع ہو چکا ہے، ایک پیاری حدیث. اب آپ نے حدیث پاک کو یاد کرنا ہے. آج کی حدیث پاک کون سی ہے؟ جی اسکرین پر بھی دکھائیے گا، کیونکہ جو گھروں پر موجود ہے آپ اس کی جلدی سے تصویر کھینچ لیجئے. یہ بھی آپ کو ایک کام مل گیا نا چھٹیوں میں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ نے ہمیں لکھ کر بھیجنا ہے. اور بھی اس میں کام دیتے ہیں. ایک تو بڑی شیٹ لیجئے، اس کو خوبصورت انداز سے لکھیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اس پر جو ہے اپنی طرف سے کریٹیوٹی. اب جیسے حدیث پاک ہے آج کی، اسلم تسلم، اسلام قبول کرو، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے. اب اس کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں؟ کوئی ڈیزائن بنا کے، کوئی تصویریں بنا کر. اب اس میں چہرہ وغیرہ تو آپ نے نہیں بنانا، ٹھیک ہے. اسلام قبول کرو، سلامت رہو گے. اب اس کو کیسے آپ جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں کسی تصویر وغیرہ کے ذریعے؟ کیسے ہوگا ویسے حمزہ بھائی؟ کیا بنا سکتے ہیں؟ ڈرائنگ کر سکتے ہیں. کیا ڈرائنگ کریں کہ جس سے یہ بات شو ہو، اسلام قبول کرو، گنبد خضرا آپ صلی اللہ سلامت علیہ رہو. وسلم فرما رہے ہیں نا، تو اس کی نیت سے پہلے گنبد خضرا بھی بنایا جا سکتا ہے اس نیت سے کہ کس کا فرمان ہے؟ پیارے آقا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. تو آپ نے اچھے انداز سے ہمیں لکھ کر یہ بھیجنا ہے. اور یہاں جو بچے موجود ہیں آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے. جو گھروں پر موجود ہے آپ بھی یاد کر کر ہمیں سنا سکتے ہیں. جی چلے بھائی ریڈی ہے یاد کرنے کے لیے؟ آج کا تو آسان ہے ویسے، جلدی سے یاد ہو جائے گا. اسلم اسلم تسلم، تسلم اسلم اسلم تسلم، تسلم اسلم اسلم تسلم. تسلم. یاد ہو گیا؟ جی سبحان اللہ. جی سید مصطفیٰ رضا. اسلم تسلم. سبحان اللہ. حذیفہ بھائی. اسلم تسلم. ماشاءاللہ. عفان بھائی. اسلم تسلم. بغداد بھائی. اسلم تسلم. ماشاءاللہ. اب ترجمہ یاد کر لیتے ہیں. اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے. اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے. اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے. قبول کر لو، سلامت رہو گے. اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے. قبول کر لو، سلامت رہو گے. جی اب حمزہ بھائی آپ سنیں، ترجمہ بھی سنیں، عربی بھی سنیں. اب آپ کے اوپر ہے کس سے کیا سن رہے ہیں آپ. کون بتائے گا کس کو ترجمہ یاد ہوا؟ ترجمہ یاد ہوا. جی کس کو یاد ہوا؟ آپ بتائیں بغداد بھائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے. سبحان اللہ. ہمارے بغداد بھائی کو تو حدیث مبارکہ کا ترجمہ یاد ہو گیا ہے. تو آئیے اور کسی سے پوچھتے ہیں. پوچھیں کس؟ جی کس کس کو یاد ہوا اس کا ترجمہ؟ دونوں چیزیں سن لینا، عربی. چلے آپ بتائیے گا نا مصطفیٰ بھائی. اسلم تسلم. اسلم اسلم تسلم.
اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے. سبحان اللہ. اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے. اور کس کو یاد ہوا؟ عفان بھائی آپ کو یاد ہوا؟ نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوا بھائی؟ سنایا تو تھا. چلے ایک دفعہ ادھر سن لیتے ہیں, حذیفہ بھائی سے سن لیتے ہیں, آپ نے سن کے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ حذیفہ بھائی آپ کو سنائیں گے تو آپ غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے. جی. اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے. سبحان اللہ. اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے. اسلم تسلم. جی آپ بتائیے. اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو. مال قبول کر لو جی سلامت رہو گے. کیا جی فرمایا؟ ہاں, اسمال قبول کر لو. صحیح کروایا نا. اصلاح. جی اسلام قبول کر لو اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے. سلامت رہو گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہمارے عفان بھائی کو بھی حدیث بھی یاد ہو گئی اور ترجمہ بھی یاد ہو گیا. جی تصویریں بھی شامل کرتے تصویریں ہیں, بھی شامل کرتے ہیں. کریں گے. جی جی کر لیں پھر. پہلی تصویر دیں. سبحان زبردست. اللہ. یہ تو بہت ہی کلرفل ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ایاکم والکذبا, جھوٹ سے بچو. کون ہے بھائی یہ؟ رباب شاہ. رباب شاہ قاری کراچی سے. ماشاء اللہ ماشاء زبردست. اللہ. یہ اس میں دیکھیں اچھا ٹائم ان کا پاس ہو گیا ہوگا اور اس میں کام بھی اچھے انداز سے ہو گیا. جی رباب شاہد اتاری. شاہد اتاری نا. جی ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. جی نیکسٹ. چلے بھائی. اور فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یسرو آسانی پیدا کرو. کون ہے بھائی یہ؟ علیشہ اتاریہ. الشبا اتاریہ. چلے بھائی علیشہ الشبا اتاریہ چشتیہ شریف سے. سبحان اور اللہ. اچھے انداز سے انہوں نے بھی لکھ کر بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے دل والے بلون بنائے ہیں. دل والے اور بلون بنائے. یہ جی کیسے کلرفل کیا ہے انہوں نے, بہت اچھے انداز. اچھا جی چلیں جی نیکسٹ. چلے بھائی ماشاء اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جی المؤمنون حینون لینون. جی ترجمہ. اب یہ ترجمہ جو ہے یہ آپ نے ایسا کلر کر دیا ہے کہ اس میں ہمیں پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. بھائی یہ ہیں کون؟ نام کیا ہے ان کا؟ عمار شہزاد اتاری. اب یہ دیکھیں حمزہ بھائی, یہ بھی ہوتا ہے وہ کلرفل اور ڈیزائننگ میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو ہمارا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے. چلے بھائی دکھائیں, ہم کوشش کرتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھنے کی. جی مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. کون؟ مومن. ہم کون ہیں؟ مومن ہیں. تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں نرم دل ہونا چاہیے. جی اور آج بھی ہم نے حدیث یاد کی تھی نا. کیا یاد کی ہے؟ اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے. تو یہ کامیابی کا ایک جو ہے نا نسخہ بتا دیا گیا. اگر ہم نے سلامت رہنا ہے, کہاں سلامت رہنا ہے؟ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسلام الحمدللہ قبول کیا ہوا ہے. ہم کون ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں, لیکن اب جو اسلام مسلمان کو جو کرنے چاہیے کام وہ بھی تو کرنے چاہیے نا. میں تو مسلمان الحمدللہ, لیکن جو مسلمانوں کے کام ہونے چاہیے وہ بھی ہمیں اختیار کرنے چاہیے. یہاں کیا پتہ چلا مسلمان کیسے ہوتے ہیں, مومن کیسے ہوتے ہیں؟ نرم دل ہوتے ہیں, نرم طبیعت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ نرم دل ہونا چاہیے. طبیعت ہماری نرم ہونی چاہیے, مطلب نرمی والے اچھے. اب ذرا جی کسی نے کچھ ہمیں کر دیا ایسا غصہ, وہ مکہ مارا, اس کی ناک توڑ دی, ایسا ہونا چاہیے نہیں جی. ہم تو مومن ہیں نا, تو ہمیں کیا نرم دل ہونا چاہیے, نرم طبیعت ہونا چاہیے, تھوڑا معاف کرنے والے بننا چاہیے. جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے فان بھائی. جی اور کسی کی مصیبت پر ہمیں اس کی مدد کرنی جی چاہیے. یہ بھی نرمی. اب اس کو چوٹ لگی ہے, بعض بچے مزے لے رہے ہوتے, گر گئے, ہاں ہنستے خود کرتے ہیں. وہ بیچارہ بیٹھ رہا, پیچھے سے کرسی ہٹا دی, وہ زمین پہ آ گیا, ایسا ہے نا, اس کے لگی چوٹ. پھر کیا کریں گے حذیفہ بھائی؟ اس کو اٹھائیں گے, ہنسیں گے. جی لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا, ہنس رہے ہوتے ہیں, گرا کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. ہاں مزے نہیں لینے چاہیے. ٹھیک ہے جی. چلے بھائی حذیفہ بھائی آگے اور حدیثیں ہیں آپ کے پاس؟ حذیفہ بھائی کہہ رہا ہوں, حمزہ بھائی. جی اور کچھ تصویریں ہیں تو وہ بھی شامل کرتے ہیں. جی نیکسٹ. سبحان اللہ, یہ تو رینبو بھی بنایا ہے. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم,
خلق الاسلامی الحیاء، اسلام کا اخلاق حیا ہے بنت نور محمد ہند بریلی شریف سے. سبحان اللہ، بریلی شریف. کیا بات ہے. کیپ واچنگ کڈز مدنی چینل. مدنی چینل، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ماشاءاللہ رینبو بنا کر بھیج دیا انہوں نے. کیا ہے بھائی یہ بھائی حمزہ بھائی یہ کیا ہوتی ہے رینبو؟ کیا ہوتی ہے یہاں کسی کو پتا ہے؟ جی یہاں ایک ہاتھ اٹھ گیا، ادھر بھی اٹھ گیا. عفان بھائی کو بھی پتا ہے، حذیفہ بھائی کو بھی. چار ہارڈ ہو گئے ماشاء کیا بات ہے بھائی. حذیفہ بھائی کیا ہوتی ہے رینبو؟ ریمبو کلر، بارش کے بعد جو کلرفل. کیا اللہ. ادھر بتانے تھے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. جی عفان بھائی سے پوچھ لیں. عفان بھائی کیا ہوتی ہے؟ نہیں پتا انہیں، ہو سکتا اور بہت سارے بچوں کو بھی نہیں پتا ہو. جی مصطفیٰ بھائی. ریمبو کلر کا سرکل ہوتا ہے. سرکل ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ یہاں بنا ہوا ہوتا ہے کاپی پہ. پھر اسکائی پہ. اسکائی پہ ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ کب؟ ہم ابھی تو نہیں ہے باہر، تو دھوپ ہی دھوپ ہے. جی بارش کے بعد. بارش کے بعد. جی اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں رحمتوں والی بارش عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر یہ ریمبو اور اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ بھی دیکھیں گے. کیا بات ہے. انشاءاللہ. جی چلے جی نیکسٹ. جی اب کیا لکھا بھائی؟ سمندر کا پانی پاک ہے. کا پانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمندر کا ماء پانی البحری پاک ہے. طہور، لیکن انہوں نے عربی تو نہیں لکھی. اچھا سمندر کا پانی پاک ہے. اور اس کے بعد کیا لکھا ہے بھائی؟ ہوائیں بھی مخالف ہوں، ہوائیں بھی مخالف ہوں، وہ دریا میں بھی طغیانی، جو تم مدینہ یاد کر جب لینا. کشتی ڈگمگائے تو مدینہ یاد کر لینا. سبحان اللہ. بھائی اسکرین پر دکھائیں. یہ شعر آپ نے بڑا خوبصورت لکھا، لیکن جو ہے اور نیچے جو ہے یہ پانی ہے. جی سمندر کا پانی. سمندر کا پانی اور کشتی جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے. کیا بات ہے. اور ایک گنبد خضرا بھی بنا دیتے یہ تو اور زبردست. گنبد خضرا بنا دیتے تو بہت زبردست. شعر سے تھوڑا میچ کرتا. جی اور لکھنے والے کون ہیں بھائی؟ بنت بشیرت تاریہ بشیرت تاریہ فیصل آباد سے. فیصل آباد سے. یہ دیکھیں، یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو حدیث ہے جو بات ہے اس کو آپ کس طریقے سے پورٹری کر سکتے ہیں اپنی ڈیزائننگ سے. یہ انہوں نے کیا جو ہے حدیث کیا لکھی؟ سمندر کا پانی پاک ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے سمندر بھی بنا دیا، کشتی بھی بنا دی، اور ساتھ میں اس کا مدینے سے بھی تعلق جوڑ دیا. واہ زبردست. تو ایسا آپ نے کام کرنا ہے ہمیں. اچھا پکچر آف دا ڈے چوز کر لیتے ہیں. جی پکچر آف دا ڈے کیا ہے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. پکچر آف دا ڈے یہ والی ہے اور اس میں بہت ہی اچھے انداز میں حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، رینبو بھی بنا ہوا ہے، کچھ پرندے بھی ڈالے ہیں اور کڈز مدنی چینل کا نعرہ بھی لکھا ہے. ماشاءاللہ. بہت بہت آپ کو مبارک ہو، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اب یہ آپ نے ایک کام ہم آپ کو دے دیتے ہیں کہ چھٹیوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے. اچھا یہ مقابلہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کے کزنز ہوں، دوست ہوں، اسکول کے دوست، ویسے فون وغیرہ کے ذریعے تو رابطہ رہتا ہی ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا حدیث پاک لکھ کر بھیجیں گے پروگرام میرا پیارا دین میں. دیکھتے ہیں کس کی جو ہے وہ لکھی ہوئی حدیث پاک جو ہے وہ پکچر آف دا ڈے بنتی ہے. یہ ہمارا مقابلہ ہے نا کہ ایک تصویر جو ہے ہم پکچر آف دا ڈے بناتے ہیں. تو آپ مقابلہ رکھ لیں اپنے کزنز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کہ ہم حدیث پاک لکھیں گے، بہترین انداز سے کچھ نہ کچھ اس میں ڈیزائننگ کریں گے، کریٹیوٹی اپنی شو کریں گے اور پھر جو ہے وہ بھیج دیں گے میرا پیارا دین. اور پھر وہ ہم انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے. اس میں ایک پکچر آف دا ڈے ہو جائے گی تو آپ کا مقابلے کا مقابلہ ہو جائے گا، ایک اچھی آپ کو ایکٹیویٹی مل جائے گی. تو ایک اور ہم نے کام دے کچھ دیا. بچے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بور ہو رہے ہیں. بور ہو رہے ہیں تو ایکٹیویٹی کریں. میرا پیارا دین پروگرام دیکھیں اور دیگر پروگرامز بھی آتے ہیں. بچوں کی شام ہے اور اسلام فور کڈز ہے، بہت انفارمیٹیو پروگرامز ہوتے ہیں اور مدنی چینل دیکھنا چاہیے. جی اور اب کیا کرنے والے بھائی ہم حمزہ بھائی؟ جی اب نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھنے والے ہیں. سیگمنٹ کی طرف بڑھنے والے ہیں. اور نیکسٹ سیگمنٹ کون سا ہمارا؟ کلام. جی چلے بھائی. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے کلام. جی حسنین بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے بنے نعت خواں؟ آپ نعت خواں کیسے بنے؟ میرا شوق تھا. شوق تھا. تو شوق کے بعد کیا کیا آپ نے؟ کوشش کری، نعت پڑھی. جی بس شوق کافی ہوتا ہے یا کوشش بھی چاہیے ہوتی ہے؟ کوشش بھی چاہیے. کوشش بھی چاہیے ہوتی ہے. تو کیا کوشش کیا کریں ابھی چھٹیاں بچیاں کی، کس طرح کوشش کریں؟ نعت پریکٹس کریں. کیسے پریکٹس کریں؟
پڑھتے رہیں بار بار. جی ابھی ہمارے حسنین بھائی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ جو ہے وہ ساتھ میں یہاں جو موجود ہیں آپ بھی پڑھیں, جو گھروں پر موجود ہیں آپ بھی ساتھ میں پڑھیں. ابھی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یہ تو بچوں کو یاد بھی ہوتا ہے, بڑا پسند بھی ہوتا ہے, پڑھ بھی رہتے ہیں, آسان سا ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے مل کر پڑھنا ہے, اور یہ بھی ایک طریقہ ہے جو آسان سا کلام یاد ہے اس کی بار بار پریکٹس کریں, تو اس طرح پھر جو ہے نا اچھی جلدی ہو جاتا ہے. اب آپ مشکل سی طرز لے لیں, علم یاتی نذیرک فی نظریں, اس کی ذرا مشکل ہے تو پتہ چل رہا وہ ہو ہی نہیں پا رہا. تو آسان سی طرز لیں گے, آسان سا کلام لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ اچھے انداز سے ہو جائے گا. چلیں بھائی سنائیں, اور ہم نے مل کر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کریں طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. کاش کے ہجرے مدینہ, کاش کے ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار. کاش کے ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار. چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر, چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا نبی اب تو, یا نبی اب تو مدینہ میں ہمیں بلوائیے. یا نبی اب تو مدینہ میں ہمیں بلوائیے. ہو میسر باب ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر, ہو میسر باب ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کریں طیبہ کی سیر. جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا, جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا. نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر, نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, اور سب کریں طیبہ کی سیر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, آپ کو بھی مدینے کی حاضری عطا فرمائے, اور ہم سب کو بھی مدینے پاک کی حاضری عطا حاضری نصیب فرمائے. فرمائے. جی حمزہ بھائی اب کچھ کال شامل کریں گے؟ جی کالز. میرا نام فاطمہ ہے, میری عمر 5 سال ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مدنی قاعدے کے پچھلے اسباق پڑھیں گے اور رزلٹ آنے کے بعد ساری بکس کی اسٹڈی کریں گے. کڈز مدنی چینل دیکھیں گے اور جو کلمے یاد ہیں ان سے آگے کلمے پڑھیں گے اور ان سے آگے بہت زیادہ علم حاصل کریں گے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ٹھیک اور زبردست. بھائی آپ نے تو بہت ساری باتیں بتا دی, اتنی ساری باتیں بتا دی کہ یہاں بچوں کو یاد بھی. جی کیا کیا بتا رہی تھی؟ جی مصطفیٰ بھائی. ہاں مدنی قاعدہ پڑھیں گے اور کڈس مدنی چینل دیکھیں گے, کڈز مدنی چینل دیکھیں گے. زبردست ماشاء کلمے یاد ہیں ان کے آگے کلمے یاد کریں گے, یہ اور بڑی اسٹڈی بھی زبردست. کریں گے. جی اور اسٹڈی بھی کریں گے. ہاں, اور یہ بڑی اچھی ایک اور بات ہے, جتنے کلمے یاد ہیں
اور یاد کر لیں گے. 3 یاد ہوتے ہیں, 4 یاد ہوتے ہیں, بس 5واں 6واں ذرا لمبا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے آپ 5واں 6واں کلمہ یاد کر سکتے ہیں. زبردست زبردست, بہترین, ماشاء اللہ, بہت خوشی ہوئی بھائی. جی نیکسٹ کال. حمزہ بھائی کیسے ہیں دونوں؟ میچ نعرے لگاؤں گا. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی. ہے ہمارا رہنما سب سے آخری نبی. آمین. یہ تھے حسان بھائی. حسان نام بتایا تھا نا؟ جی حسان نام ماشاء اللہ, بہت اچھے انداز سے کال کی. سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں نوشین فاطمہ ہند بریلی شہید. میں پیارے پیارے بقا بھائی, میں آج آپ کو یہ کلام سناؤں گی. اجل اجل یا رمضان جلی جلی آ رمضان. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ اور سنانا چاہیے تھا نا ہم سب بھائی. جی 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 نیکسٹ کال. میرا نام امید ہوا ہے. میں شاپتانہ سے عرض کر رہی ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا کر میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے, ہم مکے اور مدینے شریف جائیں. آمین آمین. آپ بھی مکے جائیں, ہم بھی مکے جائیں, آپ بھی مدینے جائیں, ہم بھی مدینے جائیں, اور مرشد کے ساتھ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہے محمد احمد الطاری. میں ہوں محمد طلحہ شہر نیویارک سے. پیارے پیارے وقار باپو, آج ہم آپ کو 2 احادیث مبارکہ سنائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من غش فلیس منی. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو دھوکہ دہی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے. کیا بات ہے. یہ تھے ہمارے احمد بھائی اور طلحہ بھائی, ماشاء اللہ, حدیث سنا رہے تھے. اچھا, ہم نے حدیث پاک جو یاد کرائی تھی نا اپنے پروگرام میں, وہ تھی من غشنا فلیس منا. جی, جو ہم سے دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ماشاء اللہ. لیکن آپ دونوں بھائیوں نے یہ نہیں بتایا چھٹیوں میں کیا کریں. اور کالز ہیں بھائی حمزہ بھائی؟ جی یہ لاسٹ کال ہے. نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان الطاری ہے. شاہ زمان الطاری, شاہ پور جہانیہ سے. جی میرے پیارے پیارے وقار بھائی اور میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی, آپ کیسے ہیں دونوں؟ الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. آمین آمین. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جی حسنین بھائی, شاہ زمان بھائی صحیح پڑھ رہے ہیں؟ جی. اچھا ماشاء اللہ بھائی, شاہ زمان بھائی آپ کو پاس کر دیا. ماشاء جی اللہ. حمزہ بھائی, اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. کیا, کون اس کا سا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. سبحان اللہ. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, پیارے نبی کی پیاری سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ مریضوں کی عیادت کرنا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ کسی بھی صحابی کے بیمار ہونے کا پتہ چلتا تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو کس بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے حمزہ بھائی؟ اس کی عیادت. جی مریض کی عیادت. ہاں, مریض کی عیادت کرنا کیا ہے؟ جی, اور کیا بات ہمارے حمزہ بھائی نے بتائی کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی صحابی بھائی کہاں ہے, توجہ کہاں ہے, جب کوئی صحابی بیمار ہوتے تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرنے جاتے؟ عیادت
کرنا اور عیادت کرنا کیا ہوتا ہے؟ سنت. سنت ہے. اس میں کرتے کیا ہیں؟ اس کا نام مریض کی پوچھتے ہیں اس کے بارے میں. جی، کیا ابھی حمزہ بھائی ہمیں بتانے والے کیا کرتے ہیں؟ جی. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ. سبحان اللہ. لا بأس طہور انشاءاللہ. جی تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مریض کی عادت کے لیے جاتے تو ابھی ہم نے سوال کیا تھا نا کیا کرنا چاہیے جب مریض کی عادت کے لیے جائیں, تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھتے تھے. کیا دعا پڑھتے تھے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ. لا بأس طہور طہور انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی لا بأس طہور لا بأس طہور انشاءاللہ. انشاءاللہ. حمزہ بھائی سے ہم ترجمہ بھی سنتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, جب تک آپ نے ہمیں یہ حدیث سنانی ہے. ٹھیک ہے, لا بأس طہور انشاءاللہ. بھائی عفان بھائی کو مائک دیں, آپ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, دوبارہ سے. لا بأس طہور. ایک منٹ دوبارہ سے پڑھیں, کچھ دوبارہ پڑھیں, دوبارہ زور سے. لا بأس طہور. نہیں یہ کچھ باسا میں غلط ہو رہی ہے, غلط پڑھا جا رہا ہے. لا بأس با ہاں جھٹکے سے با ہوتا ہے نا, با الف با, با سا. لا بأسا لا بأس طہور طہور انشاءاللہ. آپ چھوٹے سے ہیں ہمارے عفان بھائی, تھوڑا بہت ٹھیک ہے جی ہو جاتا ہے. جی مصطفیٰ بھائی سنا رہے ہیں. لا بأس بکسا نہیں, باسا. لا بأس طہور انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. اب ترجمہ سنائیں گے حمزہ بھائی اس کا؟ جی اس کا ترجمہ یہ ہے کوئی حرج کی بات نہیں, اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. ماشاءاللہ. جی تو عیادت کے حوالے سے سنت بتائی کہ یہ عیادت کرنا بھی سنت ہے, تو اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ساتھ کھیلتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ بیچارہ بیمار پڑ گیا تو بس ٹھیک ہے جی تم بیمار ہوئے ہم اپنے اور دوست بنا لیں گے, تو ایسا نہیں. تو ادھر جو بیمار ہو گیا ہے اس کی جا کے خیریت پوچھنی چاہیے, عیادت کرنی چاہیے, اور اچھی اچھی نیتوں سے. ٹھیک ہے جی, ثواب کی نیت سے. اور کیا کریں گے جب عیادت کرنے جائیں گے تو کیا کرنا چاہیے بغداد بھائی؟ جی شور نہیں کرنا چاہیے. شور نہیں کرنا چاہیے. پتہ چل رہا ہے اس کے ویسے سر میں درد تھا, آپ بڑھا کر آ گئے ہیں. جی بعض بچے جا کے شور کرتے ہیں, مریض کے سر میں اور درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا کریں؟ اور دعا کریں. دعا کرنی چاہیے. کیا دعا کرانی چاہیے؟ جی اس کے لیے دعا کریں, اپنے لیے دعا کریں. کس کے لیے دعا؟ اور اس سے دعا کرانی چاہیے. جی اس سے دعا کیا جی مریض سے بھی دعا کرانی چاہیے. تو مریض کی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جی تو ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنا ہے. اور اب چلیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی تو ہم اسلامک ہسٹری سیگمنٹ میں آ چکے ہیں, اور اسلامک ہسٹری میں ہم سن رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے مدینے سے جا رہے ہیں مکے. عمرہ کرنے, حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مکہ شریف جاتے ہیں نا. تو اب جب جا رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے ابھی جو ہے وہاں پر غیر مسلمز کا کنٹرول ہے, ان کے پاس ہے, تو ان لوگوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ ہم تو نہیں آنے دیں گے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رک گئے. اب یہ ہم نے کل سنا تھا, بلکہ کل نہیں پرسوں سنا تھا. حدیبیہ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پر کنواں تھا, کنویں کا نام حدیبیہ تھا, لہٰذا اس پلیس کا نام بھی ہو گیا حدیبیہ, کنواں نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اس جگہ کا نام حدیبیہ ہو گیا. تو حدیبیہ مقام پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. اچھا وہاں پر ایک بڑی مشہور بیعت ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں بیعت رضوان. اب یہ بیعت رضوان کیا ہے, کچھ نے سنا ہوا ہوگا, کچھ نے نہیں سنا ہوگا, تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. حمزہ بھائی نے شاید سنا ہوا ہے. شاید درخت ہے. نہیں, بیعت کا مطلب درخت نہیں ہے. وہ بیعت ایک درخت کے نیچے ضرور ہوئی تھی, لیکن بیعت کا مطلب درخت نہیں ہے. انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو بہرحال اب اس کا سبب کیا بنا تھا, یہ بیعت کیوں ہوئی تھی اور کیا ہوا تھا, انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے رہیں گے تو پتہ چلتا چلا جائے گا. بہرحال اس کا ایک سبب یہ ہوا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر رک گئے تو آپ نے وہ جو نان مسلم تھے نا قریش کے, مکے میں جو تھے, ان سے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے اور انہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا. ٹھیک ہے, مکہ شریف بھیجا. کس کو بھیجا؟ حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف بھیجا ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، ان سے بات چیت کرنے کے لیے. اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر مذاکرات کے لیے ان کے پاس گئے تو اب وہاں پر جو ہے وہ کچھ جو ہے نا ان کو دیر ہو گئی، غیر مسلموں نے روک لیا اور وہاں پر ذرا ٹائم لگ گیا، اور یہاں جو ہے وہ خبر یہ پہنچ گئی کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اب جب یہاں پر یہ خبر پہنچی تو پھر جو ہے وہ بیعت لی گئی اس بات پر کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان، اور یہ یہاں حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی. انشاءاللہ اس کو مزید ڈیٹیل سے بھی سنیں گے. خیر اچھا، اب یہاں پر کیا ہوا، حضرت عثمان غنی کہاں گئے ہوئے؟ مکہ شریف. مکہ شریف. اب وہاں جو غیر مسلم تھے نا انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ بھائی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جو صحابہ ہیں انہیں تو ہم یہاں نہیں آنے دیں گے ابھی نا، اس سال پھر وہ طے ہوا تھا کہ اگلے سال آئیں گے، تو لیکن آپ تو اب یہاں آ ہی گئے ہیں، سامنے کعبہ بھی موجود ہے، تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ طواف کر لیں، آپ کعبے کا طواف کر لیں، آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں آپ عمرہ کر لیں. اللہ اکبر. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا عشق رسول تھا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے کا طواف نہیں کر لیتے میں اس کعبے کا طواف نہیں کروں گا، میں عمرہ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی وہاں پر رکے ہوئے، انہوں نے عمرہ نہیں کیا، تو میں ان سے پہلے عمرہ طواف نہیں کروں گا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا. اور باتیں انشاءاللہ ہم کب سنیں گے؟ نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے. جی حمزہ بھائی، تو ٹائم ختم ہونے والا ہے، ختم ہو گیا ہے. تو پیارے بچوں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تو پیارے بچوں اب کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا